السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتخابات کیس کا فیصلہ کافی وقت کے بعد جاری ہوا ہے۔ چونکہ اس کے بارے میں کئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈکٹیٹ کروایا تھا اوپن کورٹ میں فیصلہ، اس میں اور تحریری فیصلے میں رد و بدل سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم خیال صحافیوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے تبدیلی کرنی تھی تو پھر اوپن کورٹ میں آپ نے فیصلہ کیوں لکھوایا تھا۔ بہرحال اس پر ہم بات کریں گے۔ جبکہ سینٹ نے نیب ترامیم آرڈیننس میں 120 دن کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ نے نیب ترامیم آرڈیننس کی مدت میں 120 دن توسیع کی منظوری دی ہے۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں نگران وزیر قانون عرفان اسلم نے نیب ترامیم آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کرتے ہوئے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کر دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف بے بنیاد کیس بنائے گئے۔ سابق چیف جسٹس نے خود کہا تھا کہ تاحیات پابندی غیر مناسب ہے۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس مسترد کر دیا ہے، پھر آج اسے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ تو لیگی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کی توثیق کی جا رہی ہے۔ اور جب علی ظفر نے اعتراض اٹھایا تو آگے منطق دیکھیں۔ یہ سینئر قانون دان اعظم نذیر تارڑ ہیں جو کہتے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے۔ آئین نے قانون بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیا۔ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ جبکہ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پاناما میں جس کا نام نہیں تھا اسے پکڑ کے کٹہرے میں لایا گیا۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا، سیاسی طور پر متحرک نیب کی بجائے آزادانہ اور شفاف احتساب کا نظام لانے کا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹم بم کا تجربہ کرنے میں عسکری لیڈرشپ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی دور میں نیب مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہوئی اور اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ استعمال ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ پھر سینٹ کا اجلاس 11 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ نگران وزیر قانون نے یہ قرارداد پیش کی اور چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسے منظور کیا۔ اب کوئی مان سکتا ہے کہ ایک نگران حکومت کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی جائے اور اس کو منظور کیا جائے، وہ قانون جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دے چکی ہے؟ اور جب پوچھا جائے تو کہہ دیا جائے کہ چھوڑیں سپریم کورٹ کو، پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا، آئینی طور پر سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے فیصلے دے گی جیسے میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں تو پھر یہی ہوگا۔ ناظرین اکرام، فیض آباد کیس میں تنقید کی جاتی ہے طاہر القادری کے اوپر، جبکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی طرح انتخابات کیس میں ایک پورا پیراگراف کئی لائنوں کا صدر اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ڈالا جاتا ہے، حالانکہ ان کا بھی اس پورے کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کا ذکر کرنا اور بار بار ان چیزوں کو لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کے دل میں غصہ ہے وہ آپ نکال رہے ہیں۔ اگر عمر عطا بندیال ایسا کچھ کرتے تو کہا جاتا یہ کوئی پٹیشن میں تھا، پریئر میں تھا، یہ از خود کیسے کیا جا سکتا ہے، از خود کیسے سپریم کورٹ یہ سب کر سکتی ہے۔ بہرحال 90 روز میں انتخابات کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اظہار رائے کی آئینی آزادی کے غلط استعمال کا مقصد جمہوریت کو نیچے دکھانا ہے۔ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اظہار رائے کی آئینی آزادی کو کچھ لوگ جھوٹا بیانیہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے بطور لائسنس استعمال کرتے ہیں۔ کیس ہے انتخابات کا، پوری پٹیشن میں نہ میڈیا سے لینا دینا ہے، پورے کیس میں میڈیا کے حوالے سے کوئی بات کسی جماعت کی جانب سے نہیں کی گئی، لیکن ایک پیراگراف میڈیا کے حوالے سے فیصلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ جبکہ عدالت میں تحریری فیصلہ لکھواتے وقت یہ بھی کہا گیا کہ پیمرا کو کھلی چھٹی ہے، وہ ان کے خلاف کارروائی کرے جو ایسی بات کرے۔ اب جب معاملہ آ گیا فیصلہ جاری کرنے کا تو تحریری حکم نامہ جو سامنے آیا ہے اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اظہار رائے کی آئینی آزادی کو کچھ لوگ جھوٹا بیانیہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے بطور لائسنس استعمال کرتے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق پیمرا آئینی خلاف ورزی پر پابندی عائد کرتا ہے۔ جمہوریت کی بہتری کے لیے فیئر کامنٹ ہونا چاہیے۔ جمہوریت پر اعتماد کی کمی سے عوام کی شمولیت کے ساتھ ساتھ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ یورپی یونین کی ایک تحقیق کے مطابق غلط معلومات پھیلانے سے جمہوریت متاثر ہوتی ہے، جبکہ دوران سماعت
چیف جسٹس کے سامنے جب بھی یورپ یا امریکہ کی کسی عدالت کا فیصلہ رکھا گیا تو یہ کہتے تھے کہ کیوں بار بار امریکہ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر لکھواتے وقت کہا گیا کہ اوور آل میڈیا پر اگر کوئی ایسی بات کرے یا انتخابات کے ڈیلے کی بات کرے تو اس کے خلاف پیمرا کارروائی کرے، جس پر پھر صحافیوں نے تنقید کی اور ان کے اپنے ہم خیال صحافیوں نے مطیع اللہ جان وغیرہ نے تنقید کی، جس پر پھر فیصلے میں تبدیلی لائی گئی اور صرف غلط بیانیے اور جھوٹے بیانیے کی بات کی گئی اور عام میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ اب چونکہ تنقید ہوئی ہے تو تنقید کے بعد یہ چینج ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم خیال صحافیوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے کہ جو آپ نے عدالت میں فیصلہ لکھوایا وہ الگ تھا اور آپ نے تبدیلی کی ہے۔ حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ سچائی کے ساتھ پیشہ وارانہ طور پر ذمہ داریاں ادا کرنے والے صحافیوں کی ستائش کرتی ہے۔ جب سٹینوگرافر کو قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں تو اس وقت یہ جملے نہیں تھے۔ حکم نامے کے مطابق قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر 9 اگست کو تحلیل ہوئی۔ صدر مملکت 90 دن میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ دینے کے پابند تھے۔ عام انتخابات کا انعقاد 90 روز میں اس لیے نہ ہو سکا کہ 7ویں مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی تھی۔ آئین کے تحت نئے انتخابات سے پہلے 7ویں مردم شماری کا ہونا ضروری تھا۔ پہلے کہا گیا کہ ہم اس سوال پر نہیں جائیں گے، آپ صرف انتخابات تک رہیں، مشترکہ کونسل وغیرہ پر بحث نہیں سنی کہ چھوڑیں ان معاملات کو، لیکن آرڈر میں اس کو لیگلائز بھی کر دیا کہ جو کیا گیا وہ درست کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ 6ٹی مردم شماری کی منظوری میں 6 سال لگ گئے، جس کے سبب 7ویں مردم شماری اور حلقہ بندیوں میں تاخیر ہوئی۔ تمام وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ آگاہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حکم نامے کے مطابق صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقف سے عدالت مشکل میں آئی۔ آپ پورا فیصلہ پڑھ جائیں، الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایک حرف نہیں انہوں نے لکھا۔ آئین اور قانون میں عدالت کا الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ صدر نے آرٹیکل 186 کے ساتھ عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ صدر اور الیکشن کمیشن سمیت سب کو وہی کرنا چاہیے جو آئین کی منشا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق آئین پر عمل کرنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ کوئی ادارہ دوسرے کے آئینی حدود میں مداخلت کرے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن کا تنازع غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لایا گیا۔ عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کے امور میں مداخلت نہیں کی۔ پورا ملک انتخابات کی تاریخ کے لیے تشویش میں مبتلا تھا۔ کچھ لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید انتخابات ہونے ہی نہیں۔ آئین کے تحت سپریم کورٹ ایسا اختیار نہیں استعمال کر سکتی جو اسے حاصل نہ ہو۔ عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کو تاریخ کے تعین میں سہولت کاری دی۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آئینی عہدہ جتنا بڑا ہوگا ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ آئین پر عمل کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ صدر، چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئین کے تحت لیے گئے حلف کے پابند ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے 3 نومبر کو آئین پر شب خون مارا گیا۔ آئین پر شب خون مارنے کے ہمیشہ دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ آئین پر شب خون مارنے کی تاریخ سے سیکھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق ماضی قریب میں صدر مملکت نے اسمبلی اس وقت تحلیل کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یعنی صدر کے حوالے سے جو کچھ لکھوایا اور عدم اعتماد کے حوالے سے تنقید اس پر بھی ہوئی، لیکن اس کو اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ لیکن صحافی اور میڈیا کے حوالے سے جو تنقید ہوئی، اس تنقید کے بعد تحریری حکم نامہ تبدیل ہوا ہے۔ تو صدر نے اسمبلی اس وقت تحلیل کی جب وزیر اعظم عدم اعتماد کا سامنا کر رہے تھے۔ آئین واضح ہے کہ عدم اعتماد کی صورت میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ اسمبلی تحلیل سے تنازع سپریم کورٹ آیا اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر دوبارہ صدر کے خلاف یہ بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر جسٹس محمد احمد مظہر نے قرار دیا کہ غیر آئینی اقدامات پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے آرٹیکل 6 کے اطلاق کا معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑا تھا۔ ہر آئینی ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ وقت آ گیا کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے کے مطابق عوام کا حق ہے کہ انتخابات ہوں اور عدالت کو الیکشن یقینی بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انتخابات کی مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق ہیں۔ صدر سے اتفاق کے بعد انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ حکم نامے کے مطابق نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ ایڈوکیٹ جنرلز کے مطابق کسی صوبائی حکومت کو انتخابات کی تاریخ پر اعتراض نہیں ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں کہ انتخابات 8 فروری کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوں۔ عدالت نے 90 دن انتخابات کے لیے درخواستیں نپٹا دی۔ ناظرین کرام، ایک بات جو جسٹس اطہر من اللہ نے لکھوائی تھی
کہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی اور صدر کے خط کا جواب نہ دے کر الیکشن کمیشن نے نیا آئین تحریر کرنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک جملہ نہیں لکھا گیا، اور مسلم لیگ نون جو کہتی تھی کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اس پر بھی کوئی جملہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی جملہ نہیں ہے۔ نگران وزرائے قانون تمام صوبوں کے جنہوں نے رائے دی تھی کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی کچھ نہیں لکھا، صرف ماضی کا ذکر کیا، صدر پر تنقید کی، جبکہ جو لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقدامات یا ان کے ریمارکس پر تنقید کرتے ہیں ان کو بھی غلط بیانیہ کہہ کے اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن دی ہے۔ سب سے اہم بات، سپریم کورٹ نے دوران سماعت کھلی عدالت میں جب ڈکٹیٹ کروایا تو تمام میڈیا چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا، کہا گیا کہ انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، وہ بھی اس پورے تحریری فیصلے سے نکال دیا گیا ہے۔ جیو نیوز کے صحافی عبدالقیوم صدیقی جو ان کے اپنے صحافی ہیں، وہ سپریم کورٹ پر برس رہے تھے کہ عدالت میڈیا پر پابندی لگانے جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پڑھ لیں تو ان کی بھی تشفی ہو جائے گی۔ ان کے اپنے رپورٹر نے کہا ہے کہ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آج تحریری فیصلے میں شامل ہے وہ کل عدالت میں نہیں لکھوایا گیا تھا۔ یہ مریم خان جو جیو نیوز کی رپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ نظام ہے، جب آپ نے تبدیلی ہی کروانی ہے، جو آپ نے بیان کرنا ہے وہ لکھوانا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت تھی اوپن کورٹ کے اندر ڈکٹیٹ کروانے کی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔